السلام علیکم، پروگرام سوال نامہ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ۔ ناظرین، پاکستان اس وقت ایک ایسے سیاسی چوراہے پر کھڑا ہے جہاں جلسے، جلوس، اسٹریٹ موومنٹ، بیانات اور الزامات تو بے شمار ہیں، مگر سمت کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ تحریک انصاف کی حالیہ سرگرمیاں، اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی لاہور اور پھر سندھ آمد، اور دوسری طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے محمود اچکزئی اور دیگر رہنماؤں کی سرگرمیاں، یہ سب بظاہر ایک متحرک سیاسی منظرنامہ پیش کرتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ ایک گہرے سیاسی تعطل اور بے یقینی کی تصویر ہے۔ سہیل آفریدی کے دورہ سندھ نے ابتدا میں پیپلز پارٹی کی جانب سے خیر مقدم، اجرک اور سندھی ٹوپی پہنا کر روایتی مہمان نوازی، اور پھر اچانک سندھ حکومت کی جانب سے کنٹینرز، پولیس کریک ڈاؤن اور راستوں کی بندش۔ یہ تضاد خود کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اگر مسئلہ امن و امان تھا تو خیر مقدم کیوں کیا گیا، اور اگر سیاسی اختلاف تھا تو پھر یہ سب ابتدا میں کیوں نظر انداز ہوا؟ تحریک انصاف کی قیادت کا شدید رد عمل، الزامات اور مزاحمتی بیانیہ اس سوال کو اور گہرا کر دیتا ہے کہ اصل مسئلہ استقبال تھا یا سیاسی اختلافات کا۔ مذاکرات کی بات ضرور کی جاتی ہے، مگر جیسے ہی بات 9 مئی کے واقعات یا پھر عمران خان کی رہائی پر آتی ہے تو دروازے مکمل طور پر بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر سیاست واقعی سڑکوں پر ہے تو ان سڑکوں کا اختتام کہاں ہے؟ یہ تحریکیں کیا سمت اختیار کریں گی اور اس سے حاصل وصول کیا ہوگا؟ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے اور گفتگو کرتے ہوئے ایک سخت اور واضح موقف اختیار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہے وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی عام سیاسی رہنما، قومی بیانیے اور ریاستی پالیسی کے خلاف کسی قسم کی گفتگو برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے تحریک انصاف اور اس کی قیادت پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ پی ٹی آئی دانستہ طور پر قومی پالیسیوں پر ابہام پیدا کر رہی ہے اور عوام کو کنفیوژن میں مبتلا کر رہی ہے۔ طلال چودھری کے مطابق ریاستی معاملات پر اختلاف رائے کی گنجائش ضرور ہے، مگر ریاست کی اساس اور سلامتی پر سوال اٹھانا سیاست نہیں بلکہ انتشار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سڑکوں کی سیاست نے ملک کو پہلے ہی بہت نقصان پہنچایا ہے اور اب اس طرز عمل کی مزید اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا رہنما پاکستان امجد علی نیازی صاحب، کچھ دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شیلا رضا صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ سب سے پہلے امجد علی نیازی صاحب، آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سر، اب تو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ لوگ خوش نہیں ہوتے۔ لاہور آپ لوگ آئے ہیں تو وہاں پر بھی آپ نے شکوے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ سندھ جا کر کچھ محدود خوشی آپ کو ملی ہے جب سی ایم کے پی جو ہے وہ سندھ پہنچے، ان کا بڑا زبردست استقبال بھی کیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے سندھ حکومت کے خلاف بیان بازی شروع کر دی۔ سر، مسئلہ آخر ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران، بات یہ ہے کہ آپ میڈیا نے رپورٹ بھی کیا، آپ نے بیانیے میں بھی بتایا، اور مسئلہ ہم میں نہیں ہے، مسئلہ دوسروں میں ہے۔ وجہ ہے کہ آج وہ پارٹیاں جو کبھی نیشنل سطح پہ پارٹیاں تھی آج ریجنل پارٹیاں بن گئی ہیں۔ آج ان کا بیانیہ دم توڑ چکا ہے، سیاسی موت مر چکا ہے، اور انہوں نے بڑا ہمیں بڑا افسوس بھی ہوا کہ جب ایئرپورٹ پہ اچھا جسٹر دیا گیا اور پھر اجرک اور ٹوپی کی جو ہے تقریب وہ اس کو برقرار نہ رکھ سکے، یہ بھی افسوسناک بات ہے۔ حالانکہ سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو سپیس دینا پولیٹیکل پارٹیوں کا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک روڈ میپ ہونا چاہیے۔ اگر ایک دوسرے کو ہم سپیس نہیں دیں گے تو یہ جمہوریت کیسے آگے چلے گی؟ جمہوریت ایک پہیہ جو ہے وہ گورنمنٹ ہے اور دوسرا پہیہ جو ہے وہ اپوزیشن ہے، لیکن بدقسمتی کیا ہوئی وہ آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا سندھ کے اندر آخری 2 دنوں میں وہ بہت ہی افسوسناک تھا۔ اس سے پہلے لاہور کے اندر جو کچھ اٹک سے لے کے لاہور کے اندر پھر ٹھیک ہے، لاہور میں بھی کچھ آپ خوش نظر نہیں آئے اور ہماری اچھے سے مہمان نوازی نہیں کی گئی، اور سندھ میں بھی کچھ ایسی صورتحال نظر آئی۔ شیلا رضا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیلا صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ عرض کیجئے گا، اتنا شاندار آپ نے استقبال کیا کہ پنجاب حکومت کے اگینسٹ جو ہے سندھ حکومت کی تعریفیں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں، پھر اس کے بعد معاملہ خراب کہاں پر ہوا اور سندھ حکومت کے خلاف بیان بازی، اور ہم نے دیکھا کہ سی ایم کے پی نے سندھ میں کھڑے ہو کر بلاول اور اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ تو آپ لوگ مطمئن ہیں کہ آپ نے بہت اچھا استقبال کیا، اور خرابی پھر کہاں پیدا ہو گئی؟ دیکھیے، جہاں تک زبان کی بات ہے تو وہ ان کی پولیٹیکل میں سمجھتی ہوں وزڈم ہے، جیسے ہم سیاسی بصیرت کہتے ہیں۔ ان کے آئیٹنری میں پہلے جلسہ نہیں تھا،
پھر انہوں نے جلسہ کہا اور مزار قائد کا. مزار قائد انڈر دا کنٹرول آف دا فیڈرل گورنمنٹ ہے اور آئین میں درج ہے کہ مزار قائد کے سامنے کوئی جلسہ نہیں ہوگا. اس کے کسی گیٹ پہ صرف 14 اگست کو وہ کھلتا ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز لیڈر کے ٹائم ہوتے ہیں, نام ہوتا ہے, پھر عوام کے لیے کھلتا ہے اور سب جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں اور وہاں پہ ہمیشہ دفاع 144 لگی رہتی ہے. پھر ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ جنا گراؤنڈ میں کر لیں. جنا گراؤنڈ کی ان کو پرمیشن بھی دی گئی, ان کو سیکیورٹی کی بھی بات کی گئی, لیکن جنا گراؤنڈ بھی انڈر دا کنٹرول آف فیڈرل ہے. اس کی وہاں سے ایک فارمیلٹی پرمیشن آنے میں دیر لگی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ جم گھٹا کر کے مزار قائد پہ اس طرح کرتے تو وہ نہیں ہونے دیا جا سکتا. وہ قوانین جو بھی ہیں وہ ہم سب کے لیے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیچرز جو ہیں اگر اکثر وہ پریس کلب سے جب ریڈ زون کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو نہلا دیا جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے, کیونکہ ریڈ زون کے بھی اپنے معاملات ہیں اور مزار قائد کے بھی. تو یہ چیزیں تھوڑی سی خود یاد رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کو آنے میں کوئی پریشانی نہیں تھی, لوگ پہنچے جتنے پہنچنے تھے. ادی فریال صاحبہ کی بیٹی کا کل ولیمہ تھا 12 دری سول لائنز میں, ہم بھی بہت سکون سے گئے. اب آپ خود ہی میس کریٹ کر رہے ہیں, آپ کو ایک جو ہے وہ روٹ دے دیا گیا ہے. ہر جلسہ جو ہمارا کراچی میں ہوتا ہے اس میں باقاعدہ ایک روٹ دیا جاتا ہے کہ یہاں سے جلسے کے لوگ آئیں گے, مختلف ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو مختلف روٹس اور عام عوام کا ایک الگ روٹ. اور یہ ان کو بھی دیا گیا. ان کو کہا گیا کہ جس چیز کی ضرورت ہو, ظاہر ہے ہمارے مہمان تھے, بنا بنایا اسٹیج چاہیے, کرسیاں چاہیے, جو بھی ہے اور چیز کی آفر کی گئی. جب ان کی بہت زیادہ زبان کھلی تو پھر کہا کہ بھائی بندے بھی چاہیے. اب انہوں نے جو کہا وہ تو میں نے سنا نہیں, کیونکہ میں تھی کل, میں نے کہا ولیمہ تھا اور پھر جلدی سے آ کے میں نے صبح کی تیاری پکڑی. صبح ہمیں اسلام آباد آنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں فجر سے بھی نماز ہم فجر کی ایئرپورٹ پہ پڑھتے ہیں, اتنی جلدی آتے ہیں. کوئی اچھائی کی تو امید ہو نہیں سکتی کسی کو جو بھی کہیں. الزام تو یہ لگ رہا ہے جی آپ کی حکومت پر کہ آپ لوگوں نے راستے بند کیے, رکاوٹیں کھڑی کی, کریک ڈاؤن کیا, پکڑ دھکڑ کی. دیکھیے جو لوگ خود چینلز نے بتایا کہ ان کے لوگوں نے پولیس پہ پتھراؤ کیا, چینلز نے بتایا, اور مزار قائد کی طرف جانے کی ٹولیوں نے کوشش کی. ان کو ضرور ظاہر روکا گیا اور ان کو روکا جانا چاہیے. ریٹ آف دا گورنمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, باقی کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور اب ان کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے راستہ کہاں کے ہے. ایک ٹھٹا کے راستے جاتے ہیں حیدرآباد, ایک کراچی ٹو ڈائریکٹ سپر ہائی وے جاتے ہیں کہ 7 گھنٹے ہو گئے. بھائی آپ کو اگر کہیں بیٹھنا, گھومنا, باتیں کرنا اچھا لگ رہا ہے تو اس میں 7 گھنٹے آپ نے لگائے. میں تو 7 گھنٹے لاڑکانہ کراس کر جاتی ہوں. ابھی ہم نکلے تھے صبح کو, بی بی صاحبہ کی برسی پہ ہم صبح نکلے تھے 7:45 بجے اور ہم 4 بجے پہنچ گئے تھے. لیکن شیلا صاحبہ وہ الزام تو یہی لگ رہا تھا کہ آپ نے جس طرح سے رستوں کی بندش کی اور سی ایم کے پی جو ہیں وہ کسی قسم کے گم ہی گئے تھے. خیر, لیکن امجد نیازی صاحب, سر ابھی جو گفتگو سے پتہ چلا کسی جگہ پہ رستوں کی بندش نہیں تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ کل فریال صاحبہ کی بیٹی کا ولیمہ تھا, شارع فیصل سے لے کے سب کھلا ہوا تھا, اور جہاں انہوں نے بدنظمی بھی کی وہ راستے بھی کھل گئے تھے. اور حد تو یہ ہے کہ مختلف چینلز نے یہ تک خبر لگائی کہ پولیس کی نفری کو ہٹا لیا گیا ہے اور اب ان کے کارکن کافی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں, خواتین بھی ہیں. تو وہ کیسے جمع ہوئے اگر ہم رکاوٹیں لگاتے؟ ہاں یہ کیونکہ انہوں نے اس طرح سے جلسہ کبھی کیا نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ ابھی محرم یا رمضان ہوں گے تو ہم لوگ جب نشتر پارک جائیں گے مجالس میں, اس میں تو اس میں بھی گاڑی بہت دور پارک کرنی پڑتی ہے, کیونکہ کراچی کا ایک سیکیورٹی کا وہ ہے معاملہ, اس کو دیکھنا پڑتا ہے. ابھی ہم نے جلسہ کیا تھا فاؤنڈیشن ڈے پہ کورنگی میں, اور ہمیں بہت لمبے لمبے راستے لینے پڑ رہے تھے کیونکہ عام آدمی کو ڈسٹرب نہیں کیا جا رہا تھا. پھر بھی چوک ہو جاتا ہے کراچی, اور سیکیورٹی کی وجہ سے چیئرمین نے آن لائن خطاب کیا تھا, لیکن ان کو ہم نے فل پروف سیکیورٹی دی کہ یہ خود چلے جائیں وہاں پہ. ٹھیک ہو گیا, آپ تو کہہ رہے ہیں جی آپ نے ان کو سیکیورٹی دی, لیکن
امجد نیازی صاحب، الزام تو آپ پہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے لوگوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا. آپ تو صحیح کہتے تھے کہ ہم پرامن طریقے سے آگے بڑھیں گے، ہم سیاسی حق اپنا استعمال کرنا چاہتے ہیں، جمہوری حق کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں، لیکن الزام آپ پہ لگ رہا ہے کہ معاملہ خراب کرنے والے اور قصوروار جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ میڈیا کو چیک کر لیں، میڈیا ویڈیوز دیکھ لیں کہ شیلنگ کس کی طرف کی گئی، ورکروں کو مارا کس طرح گیا، خود اجازت دے کے جناب پار کی، پھر رات گئے جب وہ سامان وہاں پہ جب پہنچایا جا رہا تو وہاں جس طریقے کے ساتھ بدترین تشدد کیا گیا، وہاں پہ ورکرز اور وہاں کی جو تنظیم تھی پروونشل اور ڈسٹرکٹ، اس کو کیسے گرفتار کیا گیا. مطلب افسوسناک باتیں ہیں. دیکھیں اتنا اچھا انہوں نے جسچر دیا اور اس سارے کیے پر ہے کہ خود ہی پانی پھیر دیا. مطلب افسوس، میں نے پھر کہا کہ اس کا افسوس ہے ہمیشہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے، اگر وہ ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیں گی تو پھر یہ معاملہ کیسے بڑھے گا. اگر یہ آج آتے ہیں KPK کے اندر اور ہماری طرف سے برا جسچر جائے تو کیا فیس کریں گے، کیا فیل کریں گے. پولیٹیکل ورکرز، پولیٹیکل لیڈرز جب بھی آئے، میں سمجھتا ہوں ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، لیکن آج یہ بحث و تمیز نہیں ہونی چاہیے تھی جو آج ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے ان کا فیلئر ہے، اور یہ اس کو مان لیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. نیازی صاحب، آپ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں؟ میں فیلئر ان کا کہوں گی، ایک منٹ، میں فیلئر ان کا کہوں گی جن کی آرگنائزیشن بھی پوری وہاں پہ نہیں تھی. کہ اگر CM صاحب جو ہیں وہ حیدرآباد سے کراچی آ رہے ہیں تو وہ میدان میں لائٹنگ کر لیتی اور سسٹم بناتی. وہاں پہ کوئی جلسے کے آثار ان کے پاس آرگنائزیشن نہیں ہے کہ وہ کرتی. اور بہت سارے ایسے لوگ جو تھے وہ جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ PTI کے ہیں وہ وہاں پہ نہیں تھے. اور جو شہر کا ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے 3 ٹاؤن جیتے تھے PTI نے لوکل گورنمنٹ میں. انہوں نے وہ 27 ممبر جو ہیں ان سے تھوڑے دن پہلے لا تعلقی کا اظہار کر لیا تھا، جبکہ وہ ہماری آپ دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹ کا بائیکاٹ MQM نے کیا تھا. 9 ٹاؤن جماعت اسلامی نے جیتے، 3 انہوں نے جیتے، اور وہ لوگ بھی آج ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو ہم ان کے پاس آرگنائزیشنل سپورٹ جو کہ نیچے جلسے کو سسٹم میں لاتے وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں یہ معاملہ اس حد تک اس لیے گیا چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ تنظیمی کمزوریاں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے معاملہ بگڑا ہے. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. جی بالکل، ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اچھا نیازی صاحب، یہ بتائیے گا جس مقصد کے لیے یہ دورے شروع کیے گئے تھے، اس سے پہلے لاہور کا 3 روزہ دورہ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دورہ سندھ جو وزیر اعلیٰ KP کا تھا. سر، اس دورے سے آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ اور اگر 8 فروری کے احتجاج کی بات کر لی جائے، ہڑتال کی بات کر لی جائے، تو اس احتجاج کا، اس دورے کا 8 فروری سے کیا تعلق آپ دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ جو مقاصد تھے وہ پورے ہوئے. جو اویئرنیس کمپین تھی اسٹریٹ موومنٹ کے لحاظ سے، وہ اپنے اہداف کو فلفل کر گئی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ اب جو ہے وہ جاگ رہا ہے، اور سندھ دھرتی جو ہے وہ جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک نئی صبح جو ہے وہ طلوع ہونے کو ہے، بلکہ طلوع ہو چکی ہے. اس کو جتنا بھی دبائیں گے وہ اب نہیں دبنے والی. وہ تبدیلی جو جس کا عزم جو عمران خان نے کیا تھا وہ خواب پورا ہو چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 دن کے مطلب 3 دن تھا بیسیکلی، لیکن چوتھا دن آج کا تھا. تو آپ نے دیکھا ہزاروں لوگوں نے والہانہ استقبال کیا، باوجود سب رکاوٹوں کے. ہم نے ورکرز نے وہ ساری رکاوٹیں بھی پار کی، اور وہ ہر چوک چوراہے پہ جہاں پہ بھی موقع ملتا تھا وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے. اور الحمدللہ ہمارا جو خواب ہے نیا پاکستان کا، وہ انشاءاللہ پورا ہو کے رہے گا. اور وہ حقیقی آزادی جس کا خواب آپ نے دیکھا، جس کا خواب ہم نے دیکھا، وہ ضرور پورا ہوگا. اور ٹھیک ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی حقیقی آزادی کا خواب جو ہے پورا ہوگا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے تمام مقاصد جو ہیں وہ پورے بھی ہوئے ہیں. تو شعلہ صاحبہ، جیسے کہ نیازی صاحب نے کہا کہ اب سندھ جو ہے وہ جاگ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی سپیس ملی ہے، ہم نے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سندھ میں اکٹھے کر لیے ہیں.
پاکستان پیپلز پارٹی کی اتنے سالوں سے سندھ میں حکومت ہے، تو کوئی آپ کو کوئی خوف نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے ایکٹیو ہوئی ہے اور لوگوں نے جس طرح سے انہیں رسپانس دیا ہے، تو پیپلز پارٹی کیا خوف زدہ ہے یا مطمئن ہے ابھی بھی؟ دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، پی ٹی آئی کی اچھی سپورٹ ہے. پہلے ان کی 3 سیٹیں تھیں ایک ٹینیور میں، اس کے بعد ان کی زیادہ سیٹس ہوئیں. ابھی ان کے پاس 3 ٹاؤن بھی ہیں، لیکن ان کے جو ایک انٹرنل میٹرز ہیں کہ 2 آدمی تیسرے پہ اعتماد نہیں کرتا، انہوں نے ان سب سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس سپورٹ نہیں ہے. حیدرآباد بھی یہ گئے تھے، لیکن ان کی سیٹیں زیادہ تر کراچی سے تھیں. 2 سیٹس انہوں نے دیہی سندھ سے لی تھیں، لیکن انہی کی گورنمنٹ کے دوران جب یہ فیڈرل گورنمنٹ میں تھے، ان دونوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ آئی لینڈز جو تھے سندھ پہ، اس پہ وہ اپنی پارٹی کے موقف سے مطمئن نہیں تھے. اور باقی ایسا نہیں ہے کہ ان کی سپورٹ نہیں ہے، ان کی سپورٹ ہے. اور یہ اگر صحیح طریقے سے آرگنائز کرتے تو ہوتا. کراچی جو ہے نا، دیکھیں محنت کشوں کا شہر ہے، وہاں پہ یہ بڑا مشکل ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے نکل کے بے فکر ہو کر، وہ ایک مخصوص دن مخصوص ٹائم پہ جلسہ ہوتا ہے اور لوگ اپنے گھر جاتے ہیں کیونکہ اگلے دن انہیں روزگار کے لیے جانا ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ ان کی سپورٹ نہیں ہے یہ غلط ہے. ان کے پاس سپورٹ ہے، ان کے اپنی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کی سیٹیں ختم ہوئیں، اور وجوہات اور بھی ہیں. لیکن ان کو چاہیے کہ یہ آرگنائزیشنل جو سیٹ اپ ہے اس پہ توجہ دیں. میں ایک ورکر ہوں، کبھی غلط بات نہیں کرتی، اور کوئی بھی آپ موومنٹ کرتے ہیں جس میں آپ کا لیڈر، جو بھی سیکنڈ لیڈرشپ ہے کوئی بھی ہے، وہ لوگوں سے کانٹیکٹ میں آتی ہے، کانٹیکٹ کرتی ہے، اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. آج کا میں اگر یہ اور اچھی طرح اور پیسفلی کریں گے، جتنا کراچی میں پیسفلی کریں گے ان کو فائدہ ہوگا. کیونکہ میں نے کہا کہ کراچی محنت کش شہر ہے، اس سے اگلے دن لوگوں کو نوکری پہ جانا ہوتا ہے. وہ فل ٹائم سیاست نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ 2-2.5 گھنٹے دیتے ہیں اور پھر ووٹ کے دن اپنا ووٹ کاسٹ کرنے نکلتے ہیں. تو ان کو آرگنائزیشن سیٹ اپ پہ توجہ دینی چاہیے، ان کو اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے. کراچی میں بری زبان کی سیاست سے لوگ تنگ ہیں، کراچی میں بھتہ خوری کی سیاست سے لوگ تنگ آ گئے تھے، لاشوں کی سیاست سے تنگ آ گئے تھے. وہ سکون چاہتے ہیں کیونکہ انہیں اپنا پالنا ہے. اتنے پختون ہیں کراچی میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پشاور سے بھی زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزگار کے مواقع سندھ میں، کیپٹل ہے پاکستان، اکنامک ہب ہے، اور اس اتنے ہی جو ہے جن کو ہم کہتے ہیں ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں جو یہاں پہ سب روزگار کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور سندھ صوبہ جو ہے اس میں جو اس کا جو کیپٹل کراچی ہے، وہ پورے پاکستان کو پال ہی اسی لیے رہا ہے کہ اس میں یہ ایبزارپشن کی صلاحیت ہے. وہاں پہ محنت کش کبھی بھوکا نہیں رہتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی جو ہے اچھا شیلا صاحبہ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پرامن طریقے سے احتجاج کیا جائے، کوئی جمہوری پروسیس کا حصہ بنا جائے، تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 8 فروری، امجد نیازی صاحب جو ہے نا، امجد نیازی یہ عرض کیجئے گا 8 فروری کو اب ہڑتال کی بات ہو رہی ہے، احتجاج کی بات ہو رہی ہے، راستے بند کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو جس طرح کا رسپانس انہیں کراچی سے یا سندھ سے ملا ہے، تو اگر اس تحریک کا آغاز سندھ سے ہوتا ہے تو حکومت سندھ ان کو سہولت فراہم کرے گی یا پھر رکاوٹیں کھڑی کرے گی؟ اچھا، پہلی بات تو میں کہوں کہ ملک میں پولیٹیکل کلچر پروان چڑھنا چاہیے، لیکن کوئی بھی شخص ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کرے گا وہ نہیں ہوگا. راستے بند نہیں ہوں گے، ہڑتال نہیں ہونے دیں گے. یہ بات اپنی جگہ ہے. آپ جو ہے اس کو یاد رکھیں، اور نہ یہ ہونا چاہیے، نہ پاکستان کی معیشت یہ بوجھ گوارا کر سکتی ہے کہ آپ اسے بند کریں اور لوگوں کے راستے بند کریں. تو یہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کہیں بھی جو ہے پوری دنیا میں کہیں بھی چیلنج کرنے کی گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی. آپ اچھی ایکٹیویٹیز کریں، بالکل کریں، کرنی چاہیے. اور میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ اگر آج لوگوں کو کم امپیکٹ نظر آیا، کل زیادہ نظر آئے گا. لیکن جس طرح کی وہ زبان بول کے گئے ہیں، اس طرح کی سیاست کو سندھ میں اور اسپیشلی کراچی والوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. کراچی والوں کی جو پہچان ہے، دیکھیں یہ بات سب کو یاد رکھنا چاہیے
کہ اردو اسپیکنگ کی ایک میجورٹی ہے اور وہ ایک شائستہ اور اچھے لوگ ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. ان کے اوپر پہلے ایک سیاست تھوپی گئی جس میں ان کی پہچان بگاڑی گئی, ان کے گھر بوری بند لاشیں گئیں, ان کی زبان بگاڑی گئی. آج بھی ان میں سے کوئی پرانا خواب میں جب بولتا ہے, زبان غلط استعمال کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ سندھ میں شائستگی سے رہیں, کیونکہ سندھ کے ذریعے میں پھر کہہ رہی ہوں کہ پہلے ہی سندھ والے بہت پریشان ہیں. یہاں پہ جب سینسز ہوتے ہیں اس دن جو لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کو اس کے باوجود کہ وہ یہاں پہ کما رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, اپنے دوسرے صوبوں کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں, ان کو یہاں نہیں گنا جاتا ہے. صحیح, بالکل جی. ہمیں آپ نے آپ سے نہیں ملتا ہے, ہمارے ساتھ سینسز میں غلط ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ سب آئیں, سندھ میں سیاست کریں, لیکن خدا کے لیے پاکستان کی معیشت کو چلنے دیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. وقت امجد علی نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایران کی صورتحال کے حوالے سے. 2 ہفتے ہو گئے جی, وہاں پر شدید احتجاج ہو رہا ہے اور ہلاکتوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں بھی بار بار جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذاکرات سے پہلے کارروائی ہو جائے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد, آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ایران اس وقت اندرونی احتجاج, شدید معاشی دباؤ اور بیرونی خطرات کے ایک نازک چوراہے پر کھڑا ہے. 2 ہفتوں سے جاری مظاہروں میں ہلاکتوں کے متضاد دعوے, انسانی حقوق کی تنظیموں کے الزامات اور حکومت کے مطابق غیر ملکی حمایت یافتہ پرتشدد عناصر, یہ سب مل کر ایک پیچیدہ تصویر پیش کر رہے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ سڑکوں پر اصل وزن کس کا ہے, حکومتی حامیوں کا یا حکومت مخالف مظاہرین کا؟ کیا ایرانی عوام کی بنیادی مانگ نظام کی تبدیلی ہے یا صرف معاشی ریلیف؟ اسی دوران ایران, امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی, مزاحمت میں مارے جانے والوں کی یاد میں سوگ, اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یہ بیان کہ ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں, ایک بڑے سوال کو جنم دیتا ہے. کیا واقعی معنی خیز مذاکرات کی گنجائش باقی ہے یا خطہ ایک نئی محاذ آرائی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران, وینزویلا, کیوبا اور حتیٰ کہ گرین لینڈ سے متعلق بیانات اور دھمکیاں عالمی نظام کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا رہی ہیں. کیا امریکہ ایران میں بھی وینزویلا طرز کی رجیم چینج حکمت عملی اپنانا چاہتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو خطے خصوصاً پاکستان کا اس میں کیا موقف ہوگا, اور کیا دنیا ایک بار پھر بڑی طاقتوں کے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے, جہاں کل ایران ہے اور پرسوں کوئی اور؟ پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر لیا ہے ماہر بین الاقوامی شازی انور چیمہ صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ, ایران میں جو 2 ہفتے سے ہم احتجاج میں شدت دیکھ رہے ہیں, اس میں شدت بڑھتی جا رہی ہے, ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھی ہے. آپ کے خیال میں جو حکومت ہے ان احتجاجوں کو کنٹرول کر پائے گی یا پھر یہ سلسلہ کسی تبدیلی پر ختم ہوگا؟ جو آج کی صورتحال ہے, آج وہاں پہ تہران میں اور 2 اور بڑے شہروں میں بہت بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور وہ حکومت کی سپورٹ میں ہو رہے ہیں. آف کورس ان کو ویسٹرن میڈیا تو کبھی بھی نہیں دکھائے گا, تو بازی تو آلریڈی پروٹیسٹ کے معاملے میں تو پلٹ چکی ہے, لیکن ان پروٹیسٹ کی ایک ہی ریسیپی ہوتی ہے, اور وہ اتنی ہی خوفناک ہے اس کو پورے کو عمل میں لانا, جو کہ ہم نے دیکھا ہے. اس میں کچھ آرگینک پروٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ ملا دیتے ہیں خریدے ہوئے بکے ہوئے لوگ, اور ان سے پھر رائٹس کرواتے ہیں, اور پھر وہاں پہ لاشیں بھیجتی ہیں, اور پھر ویسٹرن پاورز جو ہیں انسانیت کو بچانے کے لیے وہاں پر آ جاتے ہیں. تو ریسیپی یہی ہے, یہی ہم نے 2011 میں سیریا میں دیکھا, یہی ہم نے یوکرین میں ریسنٹلی یورو میدان میں دیکھا, جس کے بعد پھر وہاں پہ جو ہے اب جنگ کا سما ہے, اور وہ جنگ ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. تو یہ ان پروٹیسٹ کی ریسیپی ایک ہی ہے. یہ آرگینک پروٹیسٹ تھے. وہاں پہ جو تاجر ہیں جن کو بازاری کہتے ہیں, بازار سے ریلیٹڈ فارسی کا لفظ ہے, تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ پزشکیان حکومت نے ان کو ڈالرز دینے سے انکار کر دیا تھا. ہوتا یہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے جب ان پہ بون کرشنگ سینکشنز ہیں, تو جو بڑے بزنس مین ہیں انہوں نے آف کورس خرید و فروخت جو ہے وہ انٹرنیشنل کرنسی میں کرنی ہوتی ہے, جو کہ ایران کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو ایران نے بڑی لمیٹڈ کوانٹٹی میں کہیں سے وہ ارینج کی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ ان کیش جو ہے وہ ان بڑے بزنس مین کو دیتے ہیں, اور وہ اپنا لین دین کرتے ہیں, اور اس طرح سے کام چلتا ہے. جو کرنٹ حکومت ہے اس نے کہا کہ یہ بہت زیادہ کرپشن ہو گئی ہے, کیونکہ
कैश में सारा काम होता है। हुकूमत जो है, ईरानी हुकूमत आपको कैश देती है डॉलर, और उसके बाद उसमें करप्शन हो जाती है। तो अब आप बिजनेस करें, जिसका आपका लेन देन होगा ईरानियन गवर्नमेंट डॉलर्स उनको देगी, और उसके साथ कोलाइड कर गया जो ईरानी रियाल है उसकी कीमत का गिरना, क्योंकि उसको होल्ड कर लिया गया वाया क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड के गल्फ कंट्री में, जहाँ पे जो कुछ बिजनेसमैन जो हैं वो बैठे होते हैं और एक कैपेसिटी रखते हैं। तो वहां पे जब ये दो चीजें मिली तो बिजनेसमैन को लगा कि हम बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए हैं रातों रात। जो है, एक तरफ ये कि हमें अब डॉलर्स नहीं मिलेंगे, और दूसरा ये कि हमारे ईरानी रियाल की जो वुकत है वो बहुत गिर गई है। तो वो बहुत एक ऑर्गेनिक, एक बड़े जायज किस्म के प्रोटेस्ट लेकर बाजार में आए, और जब वो आए तो उनके साथ फिर मिल गए रॉयटर्स। उनके प्रोटेस्ट तो हुकूमत ने उसी वक्त उनसे बात करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद फिर आपको मैस स्केल पर जलाओ गिराओ नजर आता है। उसके बाद मस्जिदों से लेकर पेट्रोल पंप, लोगों की, सिविलियंस की गाड़ियां, दुकानें, वो सारा। तो उसमें हमने देखा कि इवन वेस्टर्न जो है वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी ओपनली कह रही है, और इसराइली जो उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडलर है वो कह रहे हैं जी हम वहां पे मौजूद हैं। तो उसके नतीजे में होता ये है कि फिर जो आपने बॉडी बैग्स हैं वो कम करने होते हैं, वरना आप इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब हुकूमतें ये तजर्बा इतनी दफा कर चुकी हुई हैं रजीम प्लान के पीछे ये एहतजाज का, कि वो अपने जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर देती हैं कि बंदे नहीं मरने चाहिए। अब चूंकि उनके पास ऑर्डर नहीं है तो 114 लॉ एनफोर्समेंट के लोग जो हैं उन रॉयटर्स ने शहीद कर दिए हैं, लाइन ऑफ ड्यूटी पे खड़े हुए पुलिस वाले, जो वैसे जो है सिक्योरिटी को संभालने वाले 114 लोग जो हैं वहां पे उन जो शरपसंदों ने शहीद कर दिए, और इसके नतीजे में अपने भी लोग जो हैं वहां पे मारे हैं। तो तादाद जो है वो तकरीबन 350 से 400 तक जो है वो उसके बारे में कहा जाता है। वैसे हालातों के हवाले से काफी मुतजाद इत्तलात जो है वो सामने है डॉक्टर साहिबा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है, मगर इससे पहले कार्रवाई हो सकती है। अब अगर मुज़ाकरात होते हैं तो किन नुकात पर वो मुज़ाकरात होंगे, और अगर कार्रवाई होती है तो उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, और आपके ख्याल में कार्रवाई के चांसेस कितने नजर आते हैं आपको आने वाले दिनों में? देखिए, मुज़ाकरात किस बुनियाद पे होंगे? जब एयरफोर्स वन पे उनसे सहाफ़ी ने ये सवाल किया तो उसका अगला सवाल भी वही था जो आप अभी सवाल कर रहे हैं कि अगर ईरान मुज़ाकरात की बात कर रहा है तो किस बुनियाद पे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब नहीं दिया, टाल गए। तो मुज़ाकरात किस बुनियाद पे होने हैं, किस पे होने हैं? मसला ये है कि जो अभी की जो करंट ईरानियन गवर्नमेंट है, जो पेज़ेश्कियान की गवर्नमेंट है, ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अमेरिका के साथ या वेस्ट के साथ कोई मामलात सीधे कर लें, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक मामलात जो हैं वो नहीं ठीक हो सकते जब तक कि हम इनके साथ कहीं ना कहीं कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढ लें। लेकिन वहां पे IRG जो है, और खास तौर पे जो खामनाई जो है वो फ्रैक्शन है या सोशल सोसाइटी है, उनके कहना है कि वो कोई निगोशिएशन नहीं करना चाहते। और मेरी इत्तलात के मुताबिक, जो मेरे अपने पर्सनल रिसोर्सेज हैं, कि प्रीएम्प्टिव अटैक जो है वो इसराइल पे करने की बात हो रही है। कि इससे पहले कि जब लास्ट टाइम हम पे अटैक हो गया था, हमने इंतजार किया था लास्ट मिनट, तो हमें पता है कि हम पे अटैक होना ही होना है। पिछले 6 महीने से ये बात हो रही है, तो हम प्रीएम्प्टिव अटैक करेंगे। और उस प्रीएम्प्टिव अटैक के सिलसिले में आपने देखा कि ट्रंप की टोन जो है वो बदली हुई है, जब ईरान ने बहुत डिसाइसिव ये सोच लिया है कि वहां पे प्रोटेस्ट सिमर डाउन हो गए हैं, 500-600 बंदा अरेस्ट हो गया है। वहां पे स्टारलिंक जो है, वहां पे एलॉन मस्क ने वहां पे फ्री दिया हुआ था, 90% स्टारलिंक जो है उसको बस्ट कर दिया गया है। वहां पे जो इंटरनेट है वो इतनी इस हद तक मेडलिंग थी कि वहां पे स्टारलिंक दिया हुआ था। वहां पे मुजाहिदुल खल्क जो अल्बेनिया में एलिजिडली CIA ने ट्रेन किए हैं, उसके बहुत ज्यादा कारकुन जो है वो घरों में छापे मार के उनको उठाया जा रहा है। और एक फैक्ट्री जो है, वो बड़ी दिलचस्प कहानी है कि एक चोर जो है वो चोरी करने गया और अंदर उसने देखा तो इसराइली मेकशिफ्ट ड्रोन की फैक्ट्री थी, और उसने फिर पुलिस को फोन किया जी कि मैं तो डकैती की वारदात करने गया था, एक घर के अंदर गया हूं तो वहां ड्रोन बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इत्तला दे दूं। तो अभी तक की सूरत हाल ये है कि जो लेटेस्ट में खबर पड़ रही थी वो एक इसराइली डिफेंस एनालिस्ट की थी, और जिसका ये कहना था कि हमें ये मान लेना चाहिए कि फिलहाल हम जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। ईरानी जो हैं वो चाहे उनको अपनी हुकूमत से रिजेंटमेंट हो, चाहे खवातीन आज़ादी चाहती हो, चाहे LGBTQ के राइट्स वहां पे चाहिए हो, वोक कल्चर चाहिए हो, सर कवर करना चाहिए हो, ना चाहिए हो, लेकिन एक बात तो तय है
کہ وہ ان تمام آزادیوں پہ اپنے ملک کی سوورینٹی اور ریسورسز کے پلنڈر کا سودا کرنے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے، اور امام خمینی جو ہے ان کے لیے وہ باہر سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. تو ابھی فی الحال تو رضا شاہ پہلوی کا بیٹا جو ہے ہمیں ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس نے جتنی بھی اپیل کی ہے اس کی اپیل سنائی نہیں دی ہے. تو فی الحال کی صورتحال یہ ہے جس کی مسٹ جو ہے وہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی ہم بات بھی کرنے کے لیے تیار ہے. آپ ابھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. ایران پہ جو اٹیک ہے وہ ایمیننٹ ہے، کیونکہ ویسٹرن پاورز جب ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں انہوں نے کوئی رجیم ڈیکیپیٹیٹ کرنی ہے یا چینج کرنی ہے، تو وہ پھر دیمک کی طرح پھر اس کو لگ جاتے ہیں. اور 40 سال تو ہونے کو آ گئے ہیں، ابھی تک سینکشنز جو ہیں وہاں پہ ان کے پاس بنیادی ضروریات یہ بتائیے گا نہیں تھیں، سروائیو اگر امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے ایران پر کوئی کارروائی ہوتی ہے، کسی قسم کی جارحانہ کارروائی کا آغاز ہوتا ہے، تو ایسے میں چونکہ پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے ایران، تو پاکستان کا کیا موقف ہونا چاہیے یہ دیکھتے ہوئے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ابھی حال ہی میں پاکستان کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں؟ پاکستان فی الحال بہت اچھے طریقے سے ملٹی لیئرڈ ڈپلومیسی کر رہا ہے، اور ویسٹ کے ساتھ ٹرانزیکشنل ریلیشن اس نے بنائے ہوئے ہیں، جہاں پہ جس کو جو کہنا ہے وہ کہہ کر ہم نیویگیٹ کر رہے ہیں، اپنا راستہ نکال رہے ہیں. جہاں تک ایران کے معاملے میں ہے تو ایک تو ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک ہمارے فورن آفس کی بہت اسٹیٹڈ قسم کی پوزیشن جو ہے اس کو ریٹریٹ بھی کر دیا گیا ہے کہ ایران جو ہے اس کی سوورینٹی پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ تو پھر کیا جائے گا؟ تو لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 12 ڈے وار جو ہے ایران پہ مسلط کی گئی تھی، تو اس کے ختم ہونے کے بعد ان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا تھا، اور پاکستان پہلا ملک تھا جس کا ایران کے صدر نے وزٹ بھی کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہائنڈ کلوز ڈور ہماری میڈیشن بھی بہت زیادہ شامل تھی. میں بار بار یہ کہتی ہوں، اور اس بات کو پھر اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ اور ہماری انٹیلیجنس کی سپورٹ بھی تھی، جو کہ پہلے حملے میں ان کے اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. تو اس کو بریچ کرنے میں، اس کو کسی طریقے سے انسولیٹ کرنے میں بھی پاکستان کی ہیلپ تھی. پاکستان ابھی بھی یہی کرے گا، میڈییٹ کر کے ملکوں کو روکنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ ایران نے پھر کہہ دیا ہے کہ آف کورس اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو ویسٹ کی، خاص طور پہ امریکہ کی ملٹری انسٹالیشن ہے، وہ تو خطرہ ان پہ تو ہے ہی. تو وہ ساری کی ساری قطر میں اور گلف کنٹریز میں میجورٹی ہیں. تو پاکستان میڈییٹ کرے گا، روکنے کی کوشش کرے گا، اور اگر یہ چیز نہیں رکتی ہے تو پھر پاکستان جو ہے آف کورس فٹ آن دا جو ہے وہ بوٹس آن دا سولجر تو جو ہے گراؤنڈ تو نہیں لے کے جائے گا، لیکن یہ میرا خیال نہیں ایسا کرے گا. لیکن بیہائنڈ کلوز ڈور جتنی سپورٹ اور ہیلپ ایران کو درکار ہوگی وہ دے گا، کیونکہ اگر ایران جو ہے وہ خدا نخواستہ اس کے اندر ایک پپٹ رجیم آ جاتی ہے اور ایران جو ہے وہ ویسٹ کا کھلونا بنتا ہے، تو اگلی باری پھر پاکستان کی ہوگی. اور پاکستان کو اس بات کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ ہمارے لیے ایگزسٹانشل ہے، یہ ہمارے لیے ڈپلومیسی یا ایک ڈپلومیٹک موو نہیں ہوگا، ہمارے ایگزسٹنس کا سوال ہوگا. اس میں آف کورس چائنا اور رشیا کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ ہاؤ بگ آف اے جائنٹ دے آر اف دے آر ٹرائنگ ٹو پریٹینڈ کہ آپ وہ ایک پیوٹل رول ادا کر سکتے ہیں. تو یہ پھر اگر ان کا جو بیک یارڈ ہے وہ ہی الٹ پلٹ گیا اور آخری مہرہ بھی گر گیا ایران کی صورت میں، تو پھر کہاں کا ملٹی پولیرٹی اور کہاں کا نیو ورلڈ آرڈر اور کہاں کا گلوبل ساؤتھ اور برکس اور شنگھائی کارپوریشن، ہر چیز دھڑام سے گر جائے گی. میرا نہیں خیال کہ ساری طاقتیں مل کر یہ ہونے دیں گی. لیکن ان سب کے باوجود ایران پہ حملہ ہونا اور اس کا نقصان ہو جانا، جانی مالی انفراسٹرکچر کا، اور پھر اس کا بہت شدید جوابی کارروائی کرنا، اور میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک پری ایمپٹیو اٹیک بھی کر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹیبل پہ ہیں اور ہمیں ان کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ سمجھ نہیں آتی، کبھی وہ خود کو وینزویلا کا صدر قرار دیتے ہیں، اور کبھی جو ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو وہ کیوبا کا صدر جو ہے وہ بنانے کا اشارہ بھی دیتے ہیں. تو اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا واقعی ان کا دماغی توازن ٹھیک ہے، اور کتنا سیریس لینا چاہیے ان کی ان باتوں کو، اور آنے والے دنوں میں آپ اس سائٹ پر کیا حالات دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، آج کوئی اکانومی کے بندے کہہ رہے تھے اکانومی میرا سٹرونگ سوٹ نہیں ہے، وہ کوئی بتا رہے تھے امریکہ پر ڈے اس کو کوئی 32 ٹریلین US ڈالر جو ہے وہ لون کے اندر جاتا ہے. تو میرا پھر یہ بھی اس کے ساتھ آپ ڈاٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ
चाह रहे हों कि मईशत तो मैं अपने मुल्क की नहीं ठीक कर सका, आम बंदे की जिंदगी तो मैं बेहतर नहीं कर सका और मेरा मुल्क जो है वो कर्जों में धंसता जा रहा है, ना मैं डी-डॉलराइजेशन को रोक पा रहा हूँ, उसकी पैरेलल मार्केट जो है वो पूरी की पूरी बन रही है, लोग इसको बाईपास कर रहे हैं जितना चाहते हैं, जी। और ना ही जो है वो मैं अपने मुल्क को जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री बना पाया हूँ। तो क्यों ना लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए, सही। कभी इधर जाके तो कभी उधर जाके। और एप्स्टीन फाइल्स जो हैं उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो भी एक तलवार की तरह जो है वो पूरी की पूरी कांग्रेस पे लटकी हुई है, तो उनसे भी लोगों की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट की जाए। बिल्कुल, लोगों की तवज्जो जो है वो इधर उधर लगाने के लिए ऐसे बयानात जो हैं वो जारी किए जाते हैं। इस वक्त डॉक्टर साहिबा आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमें ईरानी सहाफ़ी हैं जॉन हुसैन, उन्होंने ज्वाइन किया। जॉन, बहुत शुक्रिया आपका। ये अर्ज़ कीजिएगा ईरान की इस वक्त करंट सिचुएशन है क्या, मुजाहिरों की क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, कितने लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, और हुकूमत के पास अब क्या तरीकाकार है, किस तरह से इसको हल करेगी हुकूमत? पिछले कुछ दिनों थर्सडे और फ्राइडे को जो वाकयात, जो प्रोटेस्ट थे, उसके अंदर शिद्दत ज्यादा आई थी और वायलेंस ज्यादा बढ़ गई थी, और वायलेंस में काफी बसों को आग लगाई गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग लगाई गई, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को लगाई गई, हॉस्पिटल्स में आग लगाई गई, ग्रोसरी स्टोर्स में आग लगाई गई, और काफी हद तक जो है वो $27 मिलियन जो है वो तेहरान को नुकसान हुआ, और इस्फहान को भी कुछ मिलियंस में ही नुकसान हुआ है। साथ ही साथ फ्राइडे जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अब आप अपने बच्चों को राइटर्स से दूर रखें, प्रोटेस्टर्स का हम लोग कोई मसला नहीं, प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी पीसफुल राय दे सकते हैं, लेकिन अगर एहतजाज में एहतशाश आया तो फिर उनके साथ जो है वो डील किया जाएगा। और आपने यही देखा कि फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे बिल्कुल पीसफुल रहा, कोई डिसरप्शन नहीं थी, चीजें नीचे की तरफ गई जहां तक स्टैटिस्टिक्स की बात होती है, रिपोर्ट्स की बात होती है। और आज के दिन तो बिल्कुल भी एक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है मुझे रिसीव नहीं हुई, ना ही कोई मेजर ऐसा इवेंट हमें नजर आया ईरान में होता हुआ जहां पे प्रोटेस्ट कोई लार्ज स्केल पे हो, और वायलेंस को आई थिंक बिल्कुल क्लैम्प डाउन कर दिया है, और सिचुएशन आई थिंक इज बैक टू नॉर्मल। और इनफैक्ट अभी तो प्रो गवर्नमेंट और एंटी राइटर रैलीज बहुत, आई वुड से, मैं खुद भी अभी वहीं से आया हूँ प्रो गवर्नमेंट और एंटी राइट रैली से, और आई थिंक वहां पे लाखों की तादाद में लोग जमा हुए हैं और शो ऑफ फोर्स दिखा रहे हैं कि वो राइटर्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अगर क्विकली आप सर ये बता सकें, जैसे कि कहा जा रहा है कि जिस लेवल के ये मुजाहरे हो रहे हैं कि हुकूमत का बचना, रजीम का बचना जो है बहुत मुश्किल है, आप चूंकि ग्राउंड पे मौजूद हैं, सूरत हाल देख रहे हैं, आपको लगता है रजीम जो है सर्वाइव कर जाएगी? देखें, जो मीडिया पे चीजें आई जाती हैं और जो होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। चीजों को किया जाता है, एग्जैजरेट किया जाता है, सेंसेशनल किया जाता है, कि ऑब्वियसली वेस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ ईरान जो है वो है ऑब्वियसली। तो जो आई थिंक के जो कवरेज वेस्ट में दिखाई जा रही है, इट इज वेरी मतलब बहुत ज्यादा ही एग्जैजरेट करके चीजों को बताया जा रहा है। आपने खुद भी अगर वीडियोस देखी हो प्रोटेस्टर्स की, तो आपको समझ में आ जाए कि शायद मैक्सिमम नंबर 1000 शायद आपको कहीं नजर आए किसी प्रोटेस्ट में जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है। एट द टाइम ये जो सवाल है कि कोट एंड कोट रिजीम चेंज होगा या नहीं होगा, आई थिंक बहुत मुश्किल है। ऑल्दो लोगों को जेन्युइन इकोनॉमिकली खराब है यहाँ पे, लेकिन लोग फिर भी आई थिंक प्रिडोमिनेटली जो मेजोरिटी यहाँ पे, वो जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनेई साहब, और जो यहाँ पे इस्लामी है, उसके साथ एटलीस्ट आज जो शो ऑफ में देखा, और दूसरे शहरों में भी माशाल्लाह इस्फहान में और डिफरेंट किरमानशाह में आपने अगर देखी होंगी, तो दैट इज व्हाट द सेंटिमेंट शोज। और बिल्कुल यहाँ पे वायलेंस बिल्कुल खत्म हुए तो आई डोंट करेंगी, बट लेट्स सी, इट्स अ लिविंग सिचुएशन। अब जो ट्रम्प साहब के साथ जो भी चल रहा है, जो भी मामला चलने वाला है, एक सवाल उठता है उस पर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद है, और डॉक्टर शाहिद शिनवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि जॉन बता रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल कदरे बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, और हुकूमत के हक में भी आज बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं सूरत हाल किसी हद तक अब कंट्रोल में आ रही है। आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।